ناظرین آداب، پیش ہیں خبریں۔ لوگ منفی رجحانات سے دور رہیں، یوم اتحاد کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی عوام سے اپیل۔ قومی یوم اتحاد کے سلسلے میں ملک کے مختلف حصوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی تقریبات کا انعقاد۔ ویجیلنس ہفتے کے سلسلے میں جموں کشمیر میں بھی تقریبات کا آغاز۔ رشوت خوری میں ملوث کسی بھی شخص کو بخشا نہیں جائے گا، لیفٹیننٹ گورنر کا انتباہ۔ اور موربی گجرات حادثے کے بعد کی بچاؤ کی کارروائی تقریباً مکمل، 132 افراد ہلاک، 2 ہنوز لاپتہ۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یوم پیدائش پر پورے ملک میں اتحاد کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے کیوڈیا میں مجسمہ اتحاد پر راشٹریہ ایکتا دیوس پریڈ کی صدارت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ راشٹریہ ایکتا دیوس ہمارے ملک کو متحد کرنے میں سردار پٹیل کے بیش قیمتی رول کو ایک خراج تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد ہمیشہ بھارت کی ایک منفرد پہچان رہی ہے، لیکن آج بھی ملک کو توڑنے اور لوگوں کو بانٹنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ نریندر مودی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ منفی رجحانات سے دور رہیں، جن کے ذریعے مذہب، ذات پات اور زبان کے نام پر ملک کے لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مرکزی حکومت کی سبھی پالیسیوں کا مقصد سردار پٹیل کے نظریے کے عین مطابق تمام شہریوں کو یکساں مواقع فراہم کر کے ہر شخص کو ترقی کے اصل دھارے میں لانا ہے۔ اس دوران صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ اور وزیر داخلہ امت شاہ کے علاوہ دیگر کئی وزراء اور سیاسی لیڈران نے نئی دلی میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مجسمے پر گل دائرے رکھے۔ ٹرانسپورٹ، شاہراہوں اور شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر مملکت جنرل وی کے سنگھ نے آج ڈوڈا میں منعقدہ ایک عوامی دربار میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں زمینی سطح پر عوامی مسائل کے حل کے لیے بیک ٹو ولیج پروگرام عملایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار اس خطے کی تیز تر ترقی کے لیے وعدہ بند ہے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر مملکت اور ضلع انتظامیہ کے افسران نے قومی یوم اتحاد کی مناسبت سے ملک کی سالمیت کو قائم رکھنے کا حلف لیا۔ بارہمولہ میں بھی راشٹریہ ایکتا دیوس کے سلسلے میں تقریب منعقد ہوئی، جس دوران ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سید سہرش اصغر نے ضلع انتظامیہ کے افسران اور ملازمین کو ملک کی یکجہتی کے لیے کام کرنے کا حلف دلایا۔ انہوں نے قومی یکجہتی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے سردار ولبھ بھائی پٹیل کو خراج پیش کیا۔ بعد میں انہوں نے رن فار یونٹی کے تحت ایک دوڑ کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ جدید بھارت کے مرد آہن کے نام سے معروف سردار ولبھ بھائی پٹیل کے جنم دن کے سلسلے میں سرحدی حفاظتی فورس کے جوانوں نے آج ہیلی ڈل کے کنارے پر انسانی زنجیر بنائی۔ اس موقع پر بی ایس ایف کے انسپکٹر جنرل کے علاوہ فورس کے کئی سینئر افسران موجود تھے۔ اس تقریب میں کئی مقامی لوگوں نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں شامل فورس کے جوانوں اور دیگر لوگوں نے ملک کی سالمیت کے لیے خود کو وقف کرنے کا عہد کیا۔ ناظرین، خبریں ابھی اور بھی ہیں، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ اتنی جلدی پیسے ڈبل؟ جمع کرو گے تو پھر بھگتو گے، کیا لاؤ؟ ایسی لبھانے والی اسکیمز میں پیسے جمع کرنا یعنی دھوکے کا امکان، اس لیے پہلے پوری جانچ، اس کے بعد پیسے جمع، نہیں تو آپ کے پیسے ہو جائیں گے۔ آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے، ممبر پارلیمنٹ سونیا گاندھی اور پارٹی کے دیگر سرکردہ رہنماؤں نے آج سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی برسی پر شکتی استھل جا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ 1984 میں آج ہی کے دن قومی راجدھانی میں اندرا گاندھی کے سیکورٹی گارڈز نے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ ادھر پردیش کانگریس کمیٹی کے لیڈران اور کارکنوں نے بھی آج سابق وزیر اعظم جہانی اندرا گاندھی کو ان کی برسی پر خراج پیش کیا۔ پردیش کانگریس کے صدر وقار رسول وانی نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اندرا گاندھی کو ملک کے تئیں ان کی بے لوث خدمات کے لیے دیر تک یاد کیا جاتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ جدید بھارت کی تعمیر میں اندرا گاندھی کا ایک بنیادی رول رہا ہے
اور اسی وجہ سے انہیں خاتون آہن کہا جاتا ہے۔ کانگریس لیڈران نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کو بھی ان کے جنم دن پر خراج عقیدت پیش کیا۔ مرکزی ویجیلنس کمیشن آج سے اگلے مہینے کی 6 تاریخ تک نئی دلی میں ویجیلنس بیداری ہفتہ منا رہا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے ایک ترقی یافتہ ملک کی خاطر بھارت سے بدعنوانی کا خاتمہ۔ مرکزی ویجیلنس کمیشن نے سبھی وزارتوں اور محکموں کے لیے 3 مہینے کی ایک مہم چلائی تھی، جس میں املاک، اثاثوں اور ریکارڈز کا بندوبست نیز تکنیکی اقدامات شامل ہیں۔ ویجیلنس ہفتے کے تحت کمیشن نئی دلی میں 3 نومبر کو ایک پروگرام کا اہتمام کرے گا، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی بطور مہمان خصوصی شرکت متوقع ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ رشوت خوری سے پاک انتظامیہ تشکیل دینے کے لیے ہر سطح پر مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ویجیلنس جانکاری ہفتے کے سلسلے میں ورچوئل موڈ کے ذریعے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رشوت ستانی کے مرتکب افراد کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ذمہ دار شہری مؤثر انداز میں رشوت خوری کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وبا کے خاتمے کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے۔ منوج سنہا نے کہا کہ عوامی خدمات کی بامانہ فراہمی کے لیے شفاف اور جواب دہ نظام تشکیل دینے کی سمت میں مسلسل اقدامات جاری ہیں۔ ایل جی نے اس سلسلے میں مؤثر کارروائی کے لیے اینٹی کرپشن بیورو کو مبارکباد دی۔ انہوں نے تقریب کے شرکاء کو رشوت خوری سے پاک انتظامیہ کی تشکیل کا حلف دلایا۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے اہتمام سے بھی ویجیلنس ویک کے سلسلے میں ایک پروگرام منعقد ہوا۔ اس موقع پر سری نگر کے میئر جنید عظیم متو نے کارپوریشن کے افسران اور اہلکاروں کو رشوت خوری سے پاک ماحول پیدا کرنے کا حلف دلایا۔ انہوں نے راشٹریہ ایکتا دیوس کی مناسبت سے ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو برقرار رکھنے کا عزم دہرایا۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر آر بھٹناگر نے آج گاندربل ضلع میں کنگن تحصیل کا تفصیلی دورہ کیا۔ بیک ٹو ولیج پروگرام کے تحت اس دورے کے دوران مشیر موصوف نے لوگوں کی ترقیاتی ضروریات اور انہیں درپیش مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ لوگوں کے ساتھ بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ بیک ٹو ولیج ایک ایسا پروگرام ہے جس کے ذریعے انتظامی عمل کو لوگوں کی دہلیز تک پہنچایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منفرد مہم کے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ ضلع کے ڈپٹی کمشنر شیمبر نے انہیں گاندربل میں جاری ترقیاتی عمل کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ آر بھٹناگر نے وسن گاندربل میں قائم کی گئی فروٹ پلاٹ نرسری کا دورہ کیا اور کنگن میں ڈگری کالج کی عمارت پر جاری کام کا بھی جائزہ لیا۔ ایس ایم سی کے کمشنر اطہر عامر خان نے آج بانڈی پورہ کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر اویس احمد کے ہمراہ شلوت سنبل میں منعقدہ گرام سبھا میں شرکت کی۔ دونوں افسران نے لوگوں کو درپیش مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے اس موقع پر علاقے کے کئی مستحقین میں لینڈ پاس بک، سوئل ہیلتھ کارڈ اور گولڈن کارڈ تقسیم کیے، جبکہ کئی کھلاڑیوں کو کھیل کود کا ساز و سامان فراہم کیا گیا۔ افسران نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات پر ہمدردانہ غور کیا جائے گا۔ لال منڈی سری نگر میں واقع محکمہ زراعت کے صدر دفتر میں ویجیٹیبل کیفیٹیریا قائم کیا گیا، جس کا افتتاح آج ایڈیشنل چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ زرعی شعبے کو مزید فروغ دینے کے لیے اختراعی نوعیت کے اقدامات کر رہا ہے۔ اٹل ڈلو نے کہا کہ زرعی شعبے میں مرکزی معاونت والی اسکیموں کی نتیجہ خیز عمل آوری یقینی بنائی جانی چاہیے۔ اس موقع پر محکمے کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ فوج نے کپوارہ ضلع کے کیرن سیکٹر میں جمگونڈ کے نزدیک حد متارکہ پر دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا ہے۔ کشمیر زون پولیس نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ اس فوجی کارروائی کے دوران ایک پاکستانی درانداز مارا گیا۔ آخری اطلاعات کے مطابق علاقے میں تلاشی کارروائی جاری تھی۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ جموں ضلع کے آر ایس پورہ سیکٹر میں بسپور بنگلہ کے مقام پر بین الاقوامی سرحد کے نزدیک ایک ڈرون کے ذریعے گرائے گئے ہتھیاروں اور گولی بارود کی ایک کھیپ برآمد کی گئی ہے، جس کے بعد پولیس نے 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا۔ پولیس نے کچھ سراغ ملنے پر سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے موٹر گاڑیوں کی آمد رفت کی نگرانی کی اور آخرکار 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق یہ مشتبہ افراد ایک ممنوعہ ملیٹنٹ تنظیم کے لیے کام کر رہے تھے۔ ان کے قبضے سے 4 پستول، 8 میگزین اور 47 کارتوس برآمد کیے گئے ہیں۔ گجرات میں کل شام موربی میں مچاچو دریا پر کیبل
पुल गिर जाने के बाद जारी बचाव और इमदादी कार्रवाई अब आखिरी मरहले में है। मीडिया के अफराद को जानकारी देते हुए गुजरात के वजीर दाखिला ने कहा कि इस अलमनाक हादसे में 132 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फजाइया, बरी फौज और बारिया समेत मुत्तअद्दिद सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए कल रात से अंजाम दी जा रही बचाव कार्रवाई जल्द ही खत्म हो जाएगी। इस हादसे के लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ एफआईआर। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कोशिर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब है। इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।